26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ کہا جاتا رہے گا، لیکن یہ ناکام کیسے ہو گئی؟ مولانا فضل الرحمان ان کے ہاتھوں سے کیسے نکل گئے؟ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو 2 فون آئے تھے دوسرے ممالک سے، ایک فون کروایا گیا تھا اور ایک فون ایک دوست ملک کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کے دوست ملک کی طرف سے اپنے آپ آ گیا۔ یہ کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو پہلے جو فون کروایا گیا مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے فون کروایا گیا، یا ان لوگوں کی طرف سے فون کروایا گیا جن کے اختیار میں اقتدار میں آج بہت کچھ ہے؟ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس میں آپ نے حکومت کی حمایت کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ٹھیک ہے۔ یہی حامد میر کہتے ہیں، یہی شہباز گل کہتے ہیں، یہی مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن پھر مولانا فضل الرحمان کس طرح اکڑ گئے، کس طرح انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فون وہاں سے آیا تھا اور پھر یہاں پہ یہ باتیں ہونے لگی اس سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان تو ایک فون کی مار ہیں، اور جب مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء کو پتہ چلا کہ فون ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان نے حامی بھر لی ہے، تو اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھیں وہ سارے کا سارا رسمی کاروائی تھی، اور واردات انہوں نے پہلے ان کے مطابق انہوں نے ڈال دی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان تک یہ باتیں بھی پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان تو ہماری جیب کی کھڑی ہیں، ہاتھ کی چھڑی ہیں، وہ کہیں نہیں جانے والے، انہوں نے ہمارے ساتھ آنا ہی ہے، انہوں نے ترمیم کی حمایت کرنی ہی ہے، انہوں نے ووٹ دینا ہی ہے۔ یہ باتیں مولانا فضل الرحمان تک پہنچیں تو انہوں نے پھر ان کو بتا دیا کہ میں کیسے آپ لوگوں کے ہاتھ کی چھڑی ہوں، آپ لوگوں کے گٹ کی کھڑی ہوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کو اشتعال دلانے والی باتیں تھی جو مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء کی طرف سے تکبر میں، رونت میں اور فرعونیت میں کر دی گئی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ اس رات کو 15 اور 16 ستمبر کی درمیانی رات کو سارا کچھ ہو جائے گا، ترمیم منظور ہو جائے گی۔ کتنی بڑی ترمیم تھی، کتنی اس میں شکیں تھیں، لیکن یہ بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی ڈسکشن کے اس کو منظور کروانا چاہتے تھے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ ایک دوست ملک کی طرف سے ایک اور کال آگے، انہوں نے کہا مولانا آپ ان لوگوں کی حمایت کرنے جا رہے ہیں، آپ ترمیم میں حصہ دار بن رہے ہیں، ترمیم میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے جو کچھ بتایا تھا، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں بہت کچھ ہے جو آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے قانون کے لیے، آپ کے آئین کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یہ شہباز گل کی طرف سے بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کہاں سے انفارمیشن ملی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک فون یہ بھی آیا تھا، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ مولانا کیا آپ نے مسودہ پڑھا ہے؟ ایک وہ فون اور دوسرا حامد رضا صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ مسودہ پڑھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا لاؤ، حکومت کو کہا لاؤ دکھاؤ مسودہ، لیکن مسودہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی نہیں تھا، تو یہاں سے معاملہ بگڑ گیا، ترمیم وہ نہیں ہو سکی۔ تو باقی مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے نہ صرف یہ کہ آصف علی زرداری، نہ صرف یہ کہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ آصف علی زرداری نے تو کئی روز پہلے ہی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی، اور ان کو شاید اندیا ملا تھا کہ ہم حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر جب مولانا فضل الرحمان کو پتہ چلا کہ آئین میں کیا کیا ترمیم میں ہو رہی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اور پھر ان لوگوں کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ مولانا تو ایک فون کال کی مار ہیں، مولانا فضل الرحمان تو ہمارے جیب کی گھڑی ہیں یا ہمارے گٹ کی گھڑی ہیں، ہمارے ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کو اشتعال کر گیا یہ سارا رویہ۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان پھر ڈٹ گئے۔ اس سے پہلے آصف زرداری کی طرف سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی گئی تھی، شہباز شریف خود ملے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے مابین سنا ہے کہ فون پر بات ہوئی تو
مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ نے مسودہ پڑھا ہے؟ تو میاں نواز شریف صاحب جو پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، اخبار بھی ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے اخبار رکھا جاتا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب اس طرح سے اخبار کو دیکھتے ہیں، ان میں اگر اپنی تصویر ہو تو اس کو غور سے دیکھ لیتے ہیں، باقی اس طرح سے دیکھ کے میاں نواز شریف صاحب اخبار کو رکھ دیتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو اتنا ہی شوق ہے، اتنی ہی دلچسپی ہے کچھ بھی پڑھنے سے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کو جو کچھ بتایا گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ مسودے میں یہ ہے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نشاندہی کی گئی، تو میاں نواز شریف نے جب مزید معلومات حاصل کی تو اس میں تو ایسا کچھ تھا کہ جو مسلم لیگ نون کا بھی منشا اور مرضی نہیں تھی، اور پھر ستاروں کی روشنی ختم ہوتی چلی گئی، دیے بجھتے چلے گئے، اور ترمیم کا جو کچھ ہوا وہ آپ کے اور پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو جیسا کہ کہا گیا کہ آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف نے پوری کوشش کی، سر توڑ کوشش کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی، لیکن مولانا فضل الرحمان نہیں مانے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر والا بندہ وہ کون ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی وہاں پہ جاتا ہے، ایک بار نہیں کئی بار، اور وہ تھے محسن نقوی صاحب، جو صدر کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، اور اتنے زیادہ اوپر کہ رانا ثناء اللہ نے ایک موقع پر کہا کہ یہ تو مہربانی ہے ان کی، محسن نقوی صاحب کی، کہ وزیر داخلہ بننے پر انہوں نے اتفاق کر لیا، چیئرمین پی سی بی بن گئے، یہ اگر چاہتے تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ محسن نقوی کتنے زیادہ طاقتور ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی لیکن بات بن نہ سکی۔ مولانا فضل الرحمان ان کے آگے بھی ڈٹ گئے، اکڑ گئے، اپنی بات انہوں نے منوائی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ترامیم میں یہ بھی شامل کیا جائے، وہ سارا کچھ شامل کر لیا جائے، یہ نکال دیا جائے، وہ نکال دیا گیا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا مسودہ دو، اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا مزید ترامیم ہو سکتی ہیں، کیا چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، کیا رکھی جا سکتی ہیں۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگا دیا گیا بلاول بھٹو زرداری کو، اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج ہے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم پر لے آنا، ان کو متفق کرنا، ان کو منا لینا۔ مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بلاول بھٹو زرداری کو ترک کا پتہ سمجھتے ہوئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو یقین ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو منا لوں گا، دیکھتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو منا پاتے ہیں یا نہیں منا پاتے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے مابین ملاقات ہوئی تھی، دونوں گلے ملے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کی چمی لے لی تھی، پپی لے لی تھی بلاول بھٹو زرداری نے۔ تو اس موقع پر مولانا فضل الرحمان شاداں و فرحاں ہو گئے تھے۔ باقی لوگوں کی طرف سے بھی اس کو بڑا ایک زبردست قسم کا سائن سمجھا گیا، علامت سمجھی گئی کہ مولانا اور بلاول بھٹو کے مابین بہت زیادہ قربت ہو گئی ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پیار کیا گیا تھا، جو پپی لی گئی تھی، جو بوسہ لیا گیا تھا، وہ سر عام تھا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری ایک علیحدہ کمرے میں مل رہے ہیں، تو وہاں پہ جا کے بلاول بھٹو زرداری ان کو کہیں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہم کیا کچھ آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو کیا ان کو صدر بنانے کا لالچ دیا جائے گا؟ تو ناظرین یہاں پہ چلتے چلتے یہ بات بھی کر لیں کہ کل تک مولانا فضل الرحمان کی جو عوام میں سے تھی، جو ان کی حمایت تھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے پاکستان سے 6-7 سیٹیں وہ جیت سکے تھے، ایم این اے اور ایم پی ایس کی، یا 10-12 جتنی بھی ان کی سیٹیں ہیں۔ لیکن آج ان کی کیا مقبولیت کہاں پہ ہے؟ صرف اور صرف عمران خان کا موقف پر، ان کا ساتھ دینے پر مولانا فضل الرحمان کی مقبولیت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ کل تک جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف پی ٹی آئی والے باتیں کرتے تھے، آج مولانا فضل الرحمان کی صاحب سلامت کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آج مقبولیت کی بلندیوں پر ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو بلاول بھٹو زرداری منا پائیں گے یا نہیں منا پائیں گے؟ لیکن مولانا فضل الرحمان کے لیے جتنی زیادہ آج پذیر آئی ہے، عوام میں ان کی مقبولیت ہے۔ عوام کون سے ہیں؟
جو تحریک انصاف کے حامی ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھی ہیں، کل مولانا فضل الرحمان کو وہ ڈیزر کہا کرتے تھے، آج مولانا کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ مولانا ان کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق مولانا اصولی موقف پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ مولانا اس اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس کو تحریک انصاف بھی اصولی موقف سمجھتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری کی باتوں میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ویسے اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سیاسی نمبر سکورنگ کے لیے، اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے جس سطح پر وہ چلے گئے ہیں، اس کو مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا لالچ یہ دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے میں نے بات کی کہ تحریک انصاف والے جس طرح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پہلے کرتے تھے، اور آج جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کی پذیر رائی ہو رہی ہے، کل تک یہی تحریک انصاف والے نہیں چاہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ پی ڈی ایم والے صدر بنا دیں۔ تو آج کی یہ صورتحال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو کہے کہ کل ہماری حکومت آتی ہے تو ہم آپ کو صدر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمارا بھی چونکہ زیادہ پی ٹی آئی کے حامی لوگ سنتے ہیں، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں اور آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی دیگر معاملات میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا امکان نظر آ رہا ہے، تو ناظرین کیا مولانا فضل الرحمان کو صدر بنا دینا چاہیے؟ عمران خان صدر بنا دیں۔ اگر شہباز شریف صدر بناتے، اسٹیبلشمنٹ صدر بناتی، پیپلز پارٹی والے صدر بناتے، تو تحریک انصاف کے لیے قطعی طور قابل قبول نہیں تھا۔ لیکن اگر عمران خان کو صدر بنا دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف والے اس کی مخالفت کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان وقتی لالچ میں شاید نہ آئیں، ان کو کہا جائے آپ کو صدر بنا دیتے ہیں، وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ پہلے پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان اس راستے پر جائیں گے۔ ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا کمنٹس میں بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔